بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، انڈیا، اسرائیل، امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ کی ایک حالیہ ملاقات کو مشرق وسطی میں ایک نئے سیاسی و اسٹریٹجک اتحاد کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سفارتی حلقوں میں ان چار ممالک کے ایک ساتھ بیٹھنے کو نئے کووڈ اتحاد کا نام دیا جا رہا ہے۔ انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج کل اسرائیل کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے اسرائیلی اہم منصب سے یروشلم میں ملاقات کی ہے۔ میڈیا کو فراہم کی جانے والی تفصیلات کے مطابق اس ملاقات میں ایشیا اور مشرق وسطی میں معاشی ترقی، سیاسی تعاون، دو طرفہ تجارت اور میری ٹائم سیکورٹی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس ملاقات کے بعد جے شنکر نے اس حوالے سے ٹویٹ کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ اس ملاقات میں جن امور پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا، مستقبل قریب میں ان پر کام بھی کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس ملاقات میں امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ بھی شامل تھے۔ اسٹریٹجک امور کے ماہر کا خیال ہے کہ انڈیا نے مشرق وسطی کے معاملات کو لے کر ماضی میں ہمیشہ امریکہ سے ایک مناسب فاصلہ قائم رکھا ہے۔ گزشتہ برس امریکہ نے اسرائیل اور متحدہ خلیجی ریاستوں کے درمیان معاہدہ کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس معاہدے کے بعد متحدہ خلیجی ریاستوں اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ یہ معاہدہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت کے دوران طے پایا تھا۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ پیارے دوستو، کنگز کالج لندن کے شعبہ تعلقات کا کہنا تھا کہ جب جو بائیڈن نے بطور صدر اقتدار سنبھالا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ٹرمپ کی پالیسیوں اور فیصلوں سے خود کو الگ کر لیں گے، لیکن جو بائیڈن نے بھی اسرائیل کے حوالے سے ہونے والے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کا کام جاری رکھا ہے، اور اب چاروں ممالک کے وزراء خارجہ کی ملاقات اسی جانب ایک قدم ہے۔ امریکہ کے مطابق انڈیا کے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل سے تعلقات بہت اچھے ہیں، اس لیے امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا مشرق وسطی میں ایک اہم کردار ادا کرے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ انڈیا بھی مشرق وسطی میں ایک نیا کردار ادا کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا، جو اب اسے مل گیا ہے۔ ماضی قریب میں انڈیا اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارت نے فروغ پایا، جبکہ انڈیا اور اسرائیل کے درمیان ٹیکنالوجی اور سیکورٹی کے بہت سے شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ پینٹ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں دو دوست ممالک اور امریکہ کا گٹھ جوڑ انڈیا کے لیے سفارتی اور اسٹریٹجک اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ تاہم خارجہ امور کے ماہر اس اتحاد کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے معاہدے ملک کے درمیان ہوتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چار ممالک اکٹھے ہوئے، باہمی مذاکرات اور معاہدے بھی ہو گئے، لیکن اس سب کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کے نتائج کیا حاصل ہوں گے۔ اس کے بعد سے ہی اس اتحاد کو سنجیدگی سے دیکھا جائے گا۔ منوج جوشی کے مطابق یہ چار ملکی اتحاد، جسے ایک نئے نیٹو کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، فی الحال کوئی گرم جوشی نہیں دیکھی گئی، لیکن ان کا ماننا ہے کہ اس وقت انڈیا کو مشرق وسطی کے ممالک کے ساتھ اکثری معاہدے کرنے چاہیے، کیونکہ انڈیا کے خلیجی ممالک میں اسٹریٹجک نمائندگی نہیں ہے، جبکہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے وہاں فوجی اڈے ہیں۔ اسٹریٹجک امور کے ماہر کا کہنا ہے کہ انڈیا کے ایران کے ساتھ تعلقات ہمیشہ اس کے مشرق وسطی میں کردار ادا کرنے کے لیے اہم ہیں۔ انڈیا نے مشرق وسطی کے ممالک اور ایران کے ساتھ تعلقات میں ہمیشہ درمیان کا راستہ اپنایا ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سینئر صحافی ابھیجیت مترا کہتے ہیں کہ یہ تینوں ممالک انڈیا کے لیے اہم ہیں۔ انڈیا کے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مضبوط تجارتی تعلقات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور انڈیا کے گزشتہ 3 دہائیوں سے اچھے سفارتی تعلقات ہیں، جس کے باعث وزیر خارجہ ایس جے شنکر وہاں دورے کے لیے گئے ہیں۔ اگرچہ انڈیا نے سن 1952 میں اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، لیکن سفارتکاروں کی باضابطہ تعیناتی 90 کی دہائی سے شروع ہوئی تھی، جب انڈیا کے وزیر اعظم وہاں پر موجود تھے۔
अभिजीत का कहना है कि इंडिया का हमेशा से मानना है कि वाशिंगटन जाने का रास्ता तल अबीब से होकर गुजरता है, लिहाजा अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए इसराइल से अच्छे ताल्लुकात होना ज़रूरी हैं। उसी वक़्त में इंडिया के मशरिक़ वस्ती के मुमालिक के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे और अब भी अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म मोदी के मशरिक़ वस्ती के मुमालिक के सरबराहों के साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं और उन्होंने हमेशा खलीजी मुमालिक की जानब दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, चाहे वो सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हो या मुत्तहिद अरब अमारात के अमीर। उनका कहना है कि यही वजह है कि जब इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आर्टिकल 370 को ख़त्म करके खित्ते की कानूनी हैसियत बदल गई तो मशरिक़ वस्ती के मुमालिक ने इस पर रद्द अमल न देते हुए इसे इंडिया का अंदरूनी मामला करार दे दिया था। इसी वजह से इंडिया ने हमेशा इसराइल और मशरिक़ वस्ती के मुमालिक से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखा है और अब तक वो इसमें कामयाब है। अब देखें कि इंडिया और इसराइल के दरमियान $2 अरब की मालकियत का असला खरीदने का मुआहदा मौजूद है, जिसके तहत असले की सप्लाई और दफाई सामान की मुश्तरका तैयारी का मंसूबा भी शामिल है। इसलिए इसे चीन के साथ इंडिया की कशीदगी को जोड़ना गैर मुत्तफिकी है। आजकल दोनों मुमालिक के खुशगवार ताल्लुकात हैं और ऐसे में इंडिया के लिए भी यही बेहतर है कि वो इसराइल से ये निज़ाम खरीदे, क्योंकि ताख़ीर की वजह से उनके औकात की कीमत में इजाफा हो रहा था। इंडिया में चीन की सरहद पर कशीदगी मीडिया पर अब भी एक बड़ा मौजू है। फ्रांस में राफेल लड़ाका तैयारों की आमद और अब औकात खरीदने की काबीना की जानब से मंजूरी, दोनों को चीन से कशीदगी के पस मंज़र में देखा जा रहा है जो इसी बरस में होने वाले हैं। ताम मिश्रा कहते हैं कि इंडिया को दिए गए 3 औकात पाकिस्तान की फ़िज़ा की निगरानी कर रहे हैं और वो इसी वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी की ज़मीन को देख सकते हैं। इन हालात में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगले 2 औकात कहाँ तैनात किए जाएंगे। लेकिन जेरूसलम से हरिंदर मिश्रा कहते हैं कि यहाँ दफाई ज़राए इस डील को चीन से कशीदगी के वाक़े से नहीं जोड़ रहे और इस डील को इंडिया के साथ एक डील समझते हैं जिस पर काफ़ी अरसा पहले दस्तखत हुए थे। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक़ में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।